ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کے اندر الاعلی اللہ رب العزت کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاعلی ہے۔ سبح پاکی بیان کرتے رہیے، اسما نام کے، ربکا اپنے رب کے، الاعلی جو بہت بلند و برتر ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی پاکی بیان فرماتے رہے جو بہت برتر اور اعلی ہے۔ الذی اسی نے تو خلق انسان کو پیدا کیا، الذی خلق اسی نے انسان کو پیدا کیا، فسوا اور اس کو پھر بڑا متناسب بنایا، فسوا بڑا متناسب بنایا۔ تخلیق تو ہے کسی بھی چیز کا پیدا ہو جانا، تخلیق پیدا ہو جانا، بن جانا کسی بھی چیز کا۔ دیکھیے ایک شخص روٹی بناتا ہے نا، بن گئی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہیں سے ٹیڑھی ہے، کہیں سے موٹی ہے، کہیں سے کچی ہے اور کہیں سے پکی ہے، کہیں سے جلی ہے اور کہیں سے صاف ہے، بن گئی ہے، روٹی بن گئی ہے۔ ایک شخص ایسی روٹی بناتا ہے ہر جگہ سے ایک جیسی وہ پکی ہوئی ہے، گلائیاں اس کی بالکل صحیح ہیں اور جو ہے گلی کہیں سے سڑی ہوئی بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے بڑی خوبصورت تسویہ یہ ہے، کوئی چیز اپنی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ الذی خلق فسوا انسان کو پیدا کیا، بڑا متناسب بنایا اس کو، بڑا مکمل بنایا اس کو۔ اور دیکھیے تقریباً الا ماشاء اللہ انسان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو جائے انسان کی طرف سے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عموماً نارمل جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے صحیح پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان ایسا پیدا ہو رہا ہے بیچارے کا سر بہت ہی چھوٹا ہے، کوئی ایسا پیدا ہو رہا ہے ایک ٹانگ بڑی ہے ایک ٹانگ چھوٹی رہ گئی ہے، کوئی ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا ایک بازو لمبا ہے ایک چھوٹا ہے، کوئی ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی کسی ایک ہاتھ میں 3 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ میں 8 انگلیاں ہیں، نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں انسان کی وجہ سے کہ جب انسان بچہ پیدا ماں کی پیٹ میں ہے ایسی کوئی تکلیف پیش آئی، ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس بچے کی گروتھ میں کوئی فرق پڑ گیا، وہ انسان کا اپنا فالٹ ہے، اس کا اپنا قصور ہے، اس کی اپنی خامی ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے عموماً جو انسان پیدا ہو رہا ہے، انسان چھوڑیے جانور بھی لے لیجئے، ہر انسان صحیح اور ہر جانور صحیح پیدا ہوتا ہے۔ فسوا فسوا آپ دیکھتے ہیں ہر جو تقریباً کمپنی ہوتی ہے یا کوئی فیکٹری ہوتی ہے یا کوئی وہ جو مال بناتے ہیں نا وہ 2-3 طرح کا ہوتا ہے، یہ مال بالکل صحیح نکلا ہے، یہ جو ہے نا یہ مال تھوڑا سا اس میں کمی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی گیا گزرا ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اس کی کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بس قدر بہتر ہیں، کوئی نہ کوئی فالٹ اس میں رہ جاتا ہے اور کوئی چیزیں بالکل ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ہر مخلوق کو جو پیدا کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ فالٹ انسان کی اپنی وجہ سے ہو جائے، کسی انسان کے وجود کے اندر خون کے اندر کچھ اجزاء کم ہوتے ہیں تو اس کا اثر بچے پہ پڑ جاتا ہے، کچھ اجزاء زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا اثر بچے پہ پڑ جاتا ہے۔ الذی خلق پیدا کیا ہے، فسوا اور بالکل مکمل اس کو متناسب پیدا کیا ہے، والذی قدر اور وہ جس نے اس کی تقدیر بنائی، فہدا اسے راستہ دکھایا۔ قدر کیا ہے؟ قدر انسان کا فطری نظام ہے، بلکہ انسان نہیں ہر مخلوق کا فطری نظام ہے، قدر ہر مخلوق کا فطری نظام ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں چڑیا بنائی اللہ نے چھوٹی سی اڑتی ہے، انسان بنایا اتنا بڑا نہیں اڑ سکتا، نہیں اڑ سکتا۔ جو چڑیا ہے نا تو اس کا نظام قدرت کیا ہے؟ اڑنا۔ انسان کا نظام قدرت کیا ہے؟
چلنا. اچھا کچھ مخلوقات ایسی ہیں دودھ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نظام قدرت بنایا ہے وہ یہ ہے، اس کا نظام فطرت یہ ہے. کچھ ہیں شہد دیتے ہیں، مکھی ہے جیسے وہ شہد دیتی ہے، یہ ہے قدرہ، یہ قدرہ ہے. کچھ کو اس نے تیرنے والا بنایا، کچھ کو چلنے والا بنایا، کچھ کو اڑنے والا بنایا، کچھ کو گوشت کھانے والا بنایا، کچھ کو چارہ کھانے والا بنایا، کچھ کو کیڑا مکوڑے اور گند کھانے والا بنایا، کچھ کو صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھانے والا بنایا. انسان ہے، یہ نظام قدرت ہے. ہر ایک مخلوق کا اس نے الگ الگ نظام قدرت بنایا. ہم نے سورۃ النحل میں پڑھا تھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرف وحی کی. وحی کیا کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تم گھروں کے اندر اور درختوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر چھتیں بناؤ. یہ اس کی وجود کے اندر اس کا نظام فطرت ہے. یہ والا شہد کی مکھی کا نظام فطرت ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کام کرے گی. اچھا یہ کام شہد کی مکھی کرے گی. ایک دوسری مکھی بھی ہوتی ہے، وہ بھیڑ جسے کہتے ہیں، بھیڑ، ٹھیک ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گی. رس چوس کے لائے گی، الگ لائے گی، ایک لائے گی، دوسری نہیں لائے گی. اللہ نے ان کا اپنا نظام فطرت بنایا. گدے کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چیر پھاڑ کرنے والا. گدھا چیر پھاڑ کرنے والا نہیں ہے، شیر ہے چیر پھاڑ کرنے والا. قدرہ، نظام فطرت. والذی قدرہ، اور جس نے ہر ایک کی تقدیر بنائی. فہدا، اور پھر اس نے سیدھا راستہ بھی دکھایا، ہدایت سے نوازا انسان کو. والذی، اور اسی اللہ نے اخرج المرعى، چارہ نکالا زمین سے مخلوقات کے لیے سب چارہ اگایا. فجعلہ، اور پھر اس کو بنا دیا غثاء احوا، کالا اور خراب. کالا اور خراب، اس کو بوسیدہ کر دیا. کالا اور بوسیدہ. جب وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے یہی سبز چارہ جو ہوتا ہے یہ مرجھا جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سنقرئک، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلا رہے ہیں مخلوقات کے اعتبار سے، آسمان کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام بنایا ہے، ہر چیز کو الگ حیثیت دی ہے. اس لیے پہلی آیت کیا تھی؟ سبح اسم ربک الاعلی. اپنے اس رب، اور رب بھی کہتے ہیں جو پال رہا ہے. تو ساتھ ساتھ اللہ بتا بھی رہے ہیں ساری کائنات پیدا بھی کر رہا ہوں، پال بھی رہا ہوں، نظام فطرت بھی بنا رہا ہوں. آسمان ایسا ہے، زمین ایسی ہے، اور تمہارے لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. سبزہ ایسا نکلتا ہے، پھر بالآخر ایسا ہو جاتا ہے. یہ سب کرنے والا وہ اللہ ہے، اس کی پاکی بیان کریں. سنقرئک، ہم پڑھائیں گے آپ کو. سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. الا، سوائے اس کے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا. یہ وہی مضمون ہے جو پہلے بھی گزرا ہے کہ آپ جب وحی اترتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں آپ فکر نہ کریے، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اگر اللہ چاہیں گے کوئی بھلوا دینا آپ سے چیز یا بات تو بھلوا بھی دیں گے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ما ننسخ من آیت او ننسیھا، جو آیت ہم چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ آیت موجود رہتی ہے، حکم ختم ہو جاتا ہے. او ننسیھا، دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ ہم بھلوا دیتے ہیں آپ سے. ہم نے آپ پر کوئی چیز اتاری اور پھر ہم نے آپ سے خود ہی بھلوا دی. جو ہم بھلوانا چاہیں گے نا وہ بھولے گا، اور جو ہم نہیں بھلوانا چاہیں گے نا وہ کبھی نہیں بھولنے والا آپ کو. سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. انہ، بے شک اللہ پاک، یعلم، جانتے ہیں، الجہر، ہر اس چیز کو جو ظاہر ہے،
وما یخفا، اور ہر اس چیز کو جو چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم بتدریج آپ کو آسانی کی طرف لیتے چلے جائیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم بتدریج آپ کو آسانی کی طرف لیتے چلے جائیں گے. فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے. ان، اگر، نفعت، فائدہ دے، الذکریٰ، نصیحت کرنا. آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں نصیحت فائدہ مند ہے، کرتے رہیں. بعض جگہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہاں بولنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہاں بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں ایسا معاملہ ہے نا بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، آپ کو پتا ہے، وہاں نہ کیجیے، وہاں نہ کیجیے. لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں. سیذکر، نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا، جو ڈرے گا. سیذکر من یخشا، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا. ویتجنبها، اور اس سے محروم رہے گا، اور اس نصیحت سے محروم رہے گا. الاشقا، بدبخت، وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو نصیحت سے محروم رہے گا. الذی، جو، یصلا، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں. الذی یصلا النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم، پھر، لا یموت فیہا، نہ تو مرے گا اس میں، ولا یحیا، اور نہ ہی جیے گا. نہ اس آگ میں مرے گا نہ جیے گا. یہ ایک عجیب بات ہے، اگر مرے گا نہیں تو جیے گا، لیکن جیے گا نہیں تو مرے گا. لیکن وہ آگ ایسی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی. تو لا یموت فیہا، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا اس میں. قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پالی، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پالی اس شخص نے، من تزکا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تزکیہ کہتے ہیں انسان کے اندر جو بری عادات ہیں اپنے آپ کو ان سے پاک کرنا، اور اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنا. اس کو اصلاح نفس بھی کہا جاتا ہے، اس کو اصلاح باطن بھی کہا جاتا ہے، اس کو تزکیہ بھی کہا جاتا ہے. تزکیہ، انسان جب پیدا ہوا ہے نا اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لا علم ہے، جاہل ہے. چل بھائی اب علم حاصل کر، اب علم حاصل کر. اور علم کا حاصل کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرض ہے، لازم ہے. تو جو علم حاصل کرے گا جہالت ختم ہوگی. تو جہالت جو ہے وہ بری خصلت ہے، اور علم جو ہے وہ اچھی خصلت ہے. انسان بزدل ہے، فطری طور پر بزدل ہے انسان. تو اللہ پاک نے انسان کا تزکیہ لازم کیا تاکہ بزدلی نکلے اور بہادری اس کے اندر پیدا ہو. انسان بخیل ہے، بخیل ہے، تزکیہ لازمی ہے تاکہ بخل نکلے اور انفاق فی سبیل اللہ آئے. انسان کے اندر مال کی حرص اور ہوس ہے. وَأُحْصِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے، کئی جگہ پڑھا ہے کہ انسان کے اندر لالچ، بخل موجود ہے. تو یہ لالچ اور بخل اس کے اندر سے نکلے، قناعت اس کے اندر آئے، بری عادات نکلے، اچھی عادات آئیں. اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم میں 4 جگہ ذمہ داری بیان کی گئی، آپ انسانوں کا تزکیہ کریں، تزکیہ کریں. ان کے اندر بری عادات ہیں وہ نکلیں، ان کے اندر اچھی عادات جنم لیں. اب سوال تو اگلا ہے، ہو کیسے؟ کیسے ہوئی ہے؟ ایک شخص کے اندر بخل ہے
تو اس کے اندر بخل نکلے اور اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ پیدا ہو، یہ کیسے ہو؟ ایک شخص کے اندر جھوٹ کی عادت ہے تو وہ جھوٹ کی عادت سے بچے اور سچ پر آئے، وہ یہ کیسے ہو؟ خود بخود نہیں ہونے والا، کرنا پڑے گا، اور کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ استاد کی، انسان اپنے ہاتھ سے 2 حرف صحیح نہیں لکھ سکتا جب تک استاد قلم پکڑنا نہ سکھائے، جب تک استاد قلم پکڑنا نہ سکھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کا ہو جائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ آپ نے کرنا ہے ان کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ کرنا ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط بھی یہ بتائی ہے، قد افلح من تزکا۔ جو بزرگان کا، کئی صدقات کا، یہ جو لوگ پہلے جاتے تھے نا خانقاہوں میں، تو بنیادی مقصد اس کا یہی تزکیہ ہوتا تھا۔ بعد میں ذرا یہ ہوا کہ خانقاہیں بھی بگڑ گئی، خانقاہیں نہ رہیں، ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی ہو گئی، تو اصل جو نظام تھا، وہ جو خانقاہی نظام جو ہمارے ہاں معروف تھا نا، وہ تزکیہ کا تھا، انسانوں کا تزکیہ ہو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا، فصلی، نماز پڑھی۔ یہ 2 چیزیں معاون ہیں، یہ 2 چیزیں تزکیے میں معاون ہیں، اللہ کا ذکر اور نماز۔ یہ بہت بڑی معاون ہیں 2 چیزیں تزکیے کے اندر۔ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اچھا، انسان کے اندر نا ایک چیز نور ہے، نور پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اچھا، جو نور پیدا ہوتا ہے نا، تو اندر جو یہ بری عادات ہیں نا، یہ آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ نور جو ہے ان کے برے اثر کو ختم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نماز ہے انسان کے اندر نور پیدا کرتی۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کے وجود کے اندر نور پیدا ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر سے وہ جو ظلمت ہے وہ مٹے گی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا یہ حال ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرہ، اور آخرت خیر، بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی، اور آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کے لیے تزکیہ ضروری ہے، آخرت کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ ان ھذا، ارے یہ بات تو فی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں میں بھی گزری ہے۔ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، وموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، یہ بات پہلے صحیفوں کے اندر بھی گزر چکی۔